السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے نجاسات کے احکام۔ دین آل محمد میں کون کون سی چیزیں نجس ہیں، شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے، آج اس بارے میں بہت اہم گفتگو کریں۔ 10 نجاسات ہیں اس پوری دنیا میں، اور اس بات کو آپ نے بہت غور سے سمجھنا ہے کہ کون کون سی چیز نجس ہے اور کس کس چیز کی نجس ہے۔ سب سے پہلے پیشاب نجس ہے۔ کیا سب کا پیشاب نجس ہے یا کسی کا پیشاب پاک بھی ہے؟ کیا پخانہ سب کا نجس ہے یا کسی کا پاک بھی ہے؟ یہ ہم آگے چل کے سارا کچھ انشاءاللہ مومنین تک پہنچائیں گے۔ پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب اور حیوان جلال کا پسینہ، یہ 10 نجاسات ہے۔ پوری کائنات میں یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں نجس ہیں، جو آل محمد کے مذہب میں نجس ہیں۔ اس میں ہم نے 3 حصے رکھے ہیں، ایک انسان، ایک جانور اور ایک جو خون جہندہ نہیں رکھتے۔ انسان والی فہرست میں انسان آ جائیں گے اور جانوروں والی فہرست میں جانور، اور خون جہندہ نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے حشرات الارض، ایسے جاندار، ایسی چیزیں، ایسے کیڑے مکوڑے کہ جن کا خون دھار مار کر نہیں نکل، اگر ان کو ذبح کیا جائے، اگر انہیں چھری یا چاقو سے یا ویسے ان کو کسی چیز سے کاٹا جائے، ان کا خون دھار مار کے نہیں نکلتا۔ جس میں چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جس میں کیڑی ہے، جس میں مچھلی بھی اسی ضمن میں آتی ہے، جس میں مچھر ہے، جس میں مکھی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خون دھار مار کے نہیں نکلتا، یعنی یہ خون جہندہ نہیں رکھتے۔ تو جو جانور خون جہندہ نہیں رکھتے وہ ان نجاسات سے پاک ہے۔ ان کا پیشاب، پخانہ، منی، ان کا مردار، ان کا خون کچھ بھی نجس نہیں ہے، وہ سارے پاک ہے۔ مچھر، مکھی اور کیڑے مکوڑے جو بھی خون جہندہ نہیں رکھتے وہ پاک ہے، اور ان کا پیشاب، پخانہ پاک ہے۔ اور اسی طرح اس میں پرندے ہیں، پرندوں کا بھی پیشاب، پخانہ شریعت میں نجس نہیں ہے، چاہے وہ حلال گوشت ہوں چاہے حرام گوشت۔ پھر پیشاب پخانہ نجاسات میں ہے تو کن کا پیشاب پخانہ نجس ہے؟ تو پیشاب پخانہ ہر انسان کا نجس ہے، ہر جانور کا نجس ہے، لیکن ہر جانور میں سے اس جانور کا نجس ہے جن کا گوشت شریعت میں کھانا حرام ہے۔ جی ہاں، جن کا گوشت کھانا حرام ہے ان کا پیشاب پخانہ نجس ہے، اور جن کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب پخانہ پاک ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ ہم بکری کو کھاتے ہیں، گائے کا گوشت حلال ہے، ہرن کا گوشت حلال ہے، جیسے بھینس کا گوشت حلال ہے، ہم ان کا دودھ بھی پیتے ہیں، تو ان کا جو پیشاب پخانہ ہے، گوبر ہے، وہ پاک ہے۔ اگر وہ آپ کے کپڑوں کو لگ جائے، آپ کے ہاتھ کو لگ جائے، اگر صفائی کرتے ہوئے آپ کے وہ ہاتھوں کو، پیروں کو یا جوتے کو لگ جائے، تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی، یہ آپ کے کپڑوں کو نجس نہیں کرتا۔ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب پخانہ پاک ہے، اور ہر وہ جانور جس کا پیشاب پخانہ نجس ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اس کے بعد ہے منی۔ منی سب کی نجس ہے، چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، سب کی منی نجس ہے۔ اس میں سب کے لیے یہی حکم ہے کہ منی سب کی نجس ہے۔ اور اس کے بعد ہے مردار۔ مردار بھی نجس ہے، کوئی بھی مردہ ہو، جو انسان ہے یا جانور ہے، کوئی بھی ہے جس پہ روح نکل جائے، روح نکلنے کے بعد وہ نجس ہو جائے گا۔ لیکن وہ جانور جو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، جنہیں شریعت کے حکم کے مطابق، جن پر اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کیا گیا ہو، جن پر تکبیر پڑھی گئی ہو، جنہیں اللہ کی راہ میں قربان اسلامی شرعی طریقے سے کیا گیا ہو، وہ نجس ہوئی ہے۔ تو جو حلال گوشت ہو، جانور حرام گوشت ہو، چاہے انسان ہو چاہے جانور کوئی بھی ہو، سب کا مردہ نجس ہے، سوائے ان کے جو اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق شرعی طریقے سے ذبح کیے گئے۔ خون
خون بھی نجس ہے، اور یہ بھی سب کا نجس ہے، چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، سب کا خون نجس ہے، جن کا دھار مار کر نکلتا ہے۔ جو خون جہیندہ نہیں رکھتے، جن کا خون دھار مار کے نہیں نکلتا، ان کا خون بھی پاک ہے۔ اس کے بعد ہے کتا۔ کتا بھی نجس ہے، اور سور بھی نجس ہے۔ یہ دو جانور نجس ہیں، کتا اور سور۔ جتنے بھی جانور ہیں سارے پاک ہیں، صرف کتا اور سور نجس ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی سانپ پاک ہے یا نجس ہے، چوہا نجس ہے یا پاک ہے، بلی نجس ہے یا پاک ہے؟ تو یاد رکھیں جانوروں میں کتا اور سور نجاسات میں سے ہیں، باقی سارے جانور پاک ہیں۔ حلال اور حرام کا کانسیپٹ علیحدہ ہے، البتہ جانوروں میں کتا اور سور نجس العین ہے۔ اس کے بعد ہے جی کافر۔ اس بات پہ بھی غور رکھیں کہ جو کافر ہے وہ نجس ہے، اور کافر کے ساتھ ساتھ جو مرتد ہو چکا ہے وہ بھی کافر کے ضمن میں آئے گا، اور وہ بھی کافر کی طرح نجس ہے۔ جو اپنے دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، وہ بھی نجس ہے۔ اور کافر کی کیٹیگری میں آگے بہت ساری لمبی بحث ہے جو علماء نے بتائی۔ اس میں جو خارجی ہیں وہ بھی نجس ہیں، اس میں جو غالی ہیں، جو غلو کرتے ہیں، اہل بیت کو خدا کہتے ہیں، یا ائمہ معصومین میں سے کسی کو اللہ کہتے ہیں، تو وہ بھی نجس ہیں جیسے کافر نجس ہے۔ تو اسی طرح عیسائی اور یہودی بھی نجس شمار ہوں گے شریعت میں، جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لیں، جب تک وہ محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے دین اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر کلمہ نہ پڑھ لیں اور عمل نہ کریں۔ اس کے بعد شراب بھی نجس ہے۔ شراب ہر قسم کی نجس ہے، جو کی شراب بھی نجس ہے، لیکن جو کا جو پانی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ پی سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہ پاک بھی ہے اور وہ پی بھی سکتے ہیں، البتہ جو کی شراب بنائی جاتی ہے وہ شراب جو ہے وہ نجس۔ اس کے بعد حیوان جلال کا پسینہ۔ حیوان جلال کے پسینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے جانور جو نجاست کھانے کے عادی ہو جائیں۔ اگر بھینس ہے، اگر بکری ہے، اگر اونٹ ہے، تو یہ سارے حلال گوشت ہیں، تو حلال گوشت جانور پاک ہوتا ہے، مگر اس کا پسینہ نجس ہو جائے گا اگر یہ نجاست کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، اگر پیشاب پخانہ کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، تو پھر ان کا جو پسینہ ہے وہ نجس ہو جائے گا۔ یا ایسا جانور جس کے ساتھ استغفر اللہ نعوذ باللہ کسی انسان نے فعل حرام کیا ہے، تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اس کا پسینہ نجس ہو جائے گا، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ اسے ذبح کر دینا چاہیے، اسے جان سے مار دینا چاہیے۔ تو یہ ہے نجاسات، جو شریعت میں نجاسات کا حکم ہے، جو احکام ہے وہ مومنین تک پہنچائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، اور اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، اور اس کاوش میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ اور آل محمد ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمیں دین محمد سیکھنے اور سکھانے کا شرف جو ہمیں بخشا ہے، اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے، اور ہمیں توفیق دے ہم زیادہ سے زیادہ اسلام کا پرچار کر سکیں، اور ہم دین اہل بیت اپنی نسلوں تک پہنچائیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔